وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں خوش آمدید. میں ہوں ثاقب الاسلام اور میں ہوں سارا زمان. آج کے شو میں یمن میں حوثی باغیوں کو ہتھیار مہیا کرنے سے ایران کو روکیں گے, امریکہ کا اقوام متحدہ کو پیغام. اور صبح خیبر پختونخوا کے اسکول جو اب بھی حکومت کی توجہ کے منتظر ہیں. پروگرام میں اور بھی بہت کچھ شامل ہے. شروع کرتے ہیں ویو 360. امریکی مسلمان اور یہودی مل کر سوچ رہے ہیں مسائل کا حل. ملاقات کابل کی ایک دبنگ دادی سے. صحت مندی بہترین نعمت ہے. اور ہالی ووڈ سے کچھ خاص ہالی ووڈ ہائی لائٹس میں. عرب دنیا کے غریب ترین ملک یمن میں 2015 سے سعودی عرب کی قیادت میں خلیجی ملکوں کا اتحاد حوثی باغیوں سے لڑ رہا ہے. سعودی اتحاد کی بمباری سے اب تک ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں, جبکہ اتحاد کی جانب سے یمن کی ناکہ بندی نے کروڑوں افراد کو غذائی قلت کا شکار بنا دیا ہے. عرب ممالک اور امریکہ کا الزام ہے کہ یمن میں حوثی باغیوں کی مدد ایران کر رہا ہے, اور اب اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر نکی ہیلی نے سخت الفاظ میں ایران کو تنبیہ کی ہے. مزید تفصیلات کے لیے چلتے ہیں امان اظہر کے پاس جو اس وقت کیپٹل ہل پر ہیں. امان, ایران کی جانب سے اس وقت امریکہ اتنا سخت موقف کیوں اپنا رہا ہے؟ جی, اس پہ دو پہلوؤں کا ذکر کرنا ضروری ہے. ایک تو صدر ٹرمپ یا ٹرمپ انتظامیہ کا ایران کے بارے میں سخت گیر موقف, جس کا اندیا صدر ٹرمپ نے اپنے اقتدار میں آنے سے پہلے ہی دے دیا تھا, بلکہ الیکشن کیمپین کا یہ حصہ تھا کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد ایران کے خلاف سخت گیر موقف اپنائیں گے, جس کا ہم نے پھر ایک مثال بھی اس کی دیکھی کہ انہوں نے ایران جوہری معاہدے کی توسیع نہیں کی. اور دوسرا جو پہلو ہے وہ امریکہ کے اتحادی ممالک, خصوصاً عرب اتحادی ممالک جس میں سعودی عربیہ سر فہرست ہے, جنہوں نے اوباما دور سے ہی جن کا یہ موقف تھا کہ ایران جوہری ڈیل سے ایران کے علاقائی عزائم کو کنٹرول کرنے میں مدد نہیں ملے گی. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں آوازیں مل گئی ہیں, جس کا اشارہ کل ایمبیسڈر نکی ہیلی کی تقریر کی صورت میں سامنے آیا. تو آئیے سب سے پہلے تو اس ایک رپورٹ دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ نکی ہیلی کا کہنا کیا تھا اس بارے میں. نکی ہیلی کے مطابق اس بات کے ناقابل تردید اور ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ ایران یمنی باغیوں کو مسلح کر رہا ہے. ان تمام ہتھیاروں میں ایران میں بنے پرزے شامل ہیں. کچھ ایران کی دفاعی صنعت کے تیار شدہ ہیں. یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران بین الاقوامی برادری کی خواہشات کے برخلاف کام کر رہا ہے. اور یہ محض ایک واقعہ نہیں ہے, بلکہ یہ ثبوت ایرانی رویے کا ایک پیٹرن دکھاتا ہے, جس میں ایران اقوام متحدہ کی قراردادوں کے برخلاف شدت پسندی اور تنازعات کے بیج بو رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کانگریس اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اراکین کو سعودی عرب سے ملنے والے ملبے کے جائزے کے لیے مدعو کرے گا. سعودی عرب کی سربراہی میں فوجی اتحاد تقریباً پچھلے 4 سالوں سے یمن میں ان حوثی باغیوں کے خلاف فضائی حملے کر رہا ہے جنہوں نے ملک کے صدر کو ان کے عہدے سے بے دخل کر دیا تھا. اس کے علاوہ اس اتحاد نے لمبے عرصے سے یمن کے ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں کا محاصرہ کر رکھا ہے, جس سے لاکھوں بھوکے شہریوں اور بچوں کو امداد پہنچانے میں سخت مشکلات درپیش ہیں. اس کے باعث یمن میں بڑے پیمانے پر قحط کا خطرہ ہے. ایمبیسڈر نکی ہیلی نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی اس رپورٹ کا بھی خیر مقدم کیا ہے, جس میں ایران کی جانب سے سال 2015 کے جوہری معاہدے پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا ہے. جہاں اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے, وہیں اس میں مختلف ممالک کی جانب سے مہیا کی گئی معلومات بھی شامل ہیں, جن کے مطابق یمن کے قریب سے ایسے ہتھیاروں کو قبضے میں لیا گیا ہے جو شاید ایران کی جانب سے باغیوں کو پہنچائے جا رہے تھے, لیکن میزائلوں کے حوالے سے کوئی مصدقہ اطلاع اس رپورٹ میں شامل نہیں. نکی ہیلی کا کہنا تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ اتحادیوں سے مل کر ایران کے برے کردار کو روکنے کے لیے اقدامات کرے گی. ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. ہم بین الاقوامی برادری کو بتائیں گے کہ یہ کس قسم کا خطرہ ہے. جواباً ایران کے وزیر خارجہ نے ٹویٹر پر امریکی الزامات کو مسترد کیا ہے, جبکہ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن کی جانب سے ان الزامات کو بے بنیاد, غیر ذمہ دارانہ, اشتعال انگیز اور تباہ کن قرار دیا گیا ہے. جی, آپ نے رپورٹ دیکھی تو ایک جانب تو امریکہ اور اس کے جو عرب اتحادی ہیں اسرائیل سمیت, وہ اب ایران کے علاقائی عزائم کو بیس بناتے ہوئے ایک جارحانہ ٹون اپناتے نظر آتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ کی جو سفارتکاری ہے وہ دیگر بین الاقوامی برادری کو بھی اسی بارے میں قائل کر پائے گی. یہ مسئلہ شاید آنے والے دنوں میں مزید واضح ہو سکے گا. جی, امان ہمارے ساتھ ہے کیپٹل سے. تھینک یو امان فار دا اپڈیٹس. کل یعنی 16 دسمبر کو پشاور آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہوئے 3 سال ہو جائیں گے,
اس خوفناک دہشت گرد حملے میں 141 افراد کی موت کے بعد ملک بھر میں تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی بڑھانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے تھے، لیکن یہ اب بھی دہشت گردوں کے نشانے پر ہیں، اور اس کی تازہ ترین مثال ہے پشاور کے ایگریکلچرل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پہ ہونے والا حملہ۔ گلوبل ٹیررزم ڈیٹا بیس کے مطابق 2007 سے 15 کے درمیان پاکستان میں تعلیمی اداروں پر 867 حملے ہوئے، جن میں 400 کے قریب افراد ہلاک ہو گئے۔ زیادہ تر حملے صوبہ خیبر پختونخوا میں ہوئے۔ صرف پشاور اور اس کے گرد و نواح میں 2009 سے 14 کے درمیان 32 اسکولوں کو دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ اس سے نہ صرف قیمتی جانیں ضائع ہوئیں بلکہ صوبے میں بچوں کی تعلیم پر بھی برا اثر پڑا، کیونکہ بہت سے اسکول مرمت کے لیے اب بھی حکومت کی توجہ کے منتظر ہیں۔ پشاور سے آئیے دیکھتے ہیں عمر فاروق کی یہ رپورٹ۔ یہ ملبے کا ڈیر نہیں ہے بلکہ گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول کی عمارت ہے، جو تقریباً 4 سال قبل ایک دھماکے میں تباہ ہو گئی تھی۔ 2013 میں دہشت گرد حملے سے پہلے یہاں 300 کے قریب بچیاں پڑھتی تھیں۔ 5/2013 میں ہوئے یہ بم بلاس، 2 دھماکے ہوئے تھے، ایک گورنمنٹ ہائی اسکول میں ہوا تھا، ایک گورنمنٹ پرائمری اسکول گرلز پرائمری اسکول انیزی میں ہوا تھا۔ 2 دھماکے ہوئے تھے اور 2013 میں ہوئے تھے، اور ابھی تک اس میں حکومت نے کوئی بھی ایک کمرہ بھی نہیں بنوایا ہے۔ اس علاقے میں موجود گورنمنٹ ہائی اسکول پشتخرہ کو بھی دھماکے سے کافی نقصان پہنچا۔ تب سے اسکول آنے والے طلبہ کی تعداد بھی خاصی کم ہو گئی ہے۔ 2013 میں تقریباً یہاں پر 500 طلباء تھے، ابھی 210 رہ گئے ہیں۔ اکثر طلباء والدین داخلے کے وقت اپریل میں آتے ہیں، جب دیکھتے تو واپس چلے جاتے۔ سال 2017 کے سالانہ بجٹ میں خیبر پختونخوا حکومت نے تعلیم کے لیے 1.36 ارب روپے کا فنڈ مختص کیا ہے، جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 15% زائد ہے، جس میں خیبر پختونخوا میں موجود اسکولوں کی حالت زار کو بہتر بنانے کے ساتھ نصاب کو جدید خطوط پر استوار کرنا بھی شامل ہے۔ لیکن اس اسکول کے بچے اب بھی کھلے آسمان تلے پڑھنے پر مجبور ہے۔ کمرے گرنے والی ہے، ہم کو ڈر لگتا ہے، بارش میں بھی بہت تکلیف ہوتے ہیں ہم کو، تو ہم اس لیے یہاں کمروں کی وجہ سے ہم باہر نکلے۔ 2009 سے 2014 کے بیچ صرف پشاور میں 32 اسکول دہشت گردی کا نشانہ بنے، جن میں 21 لڑکوں جبکہ 11 لڑکیوں کے اسکول تھے۔ میں نے 2 دفعہ شکایات درج کی اے سی اسسٹنٹ کمشنر کے تھرو، تو وہاں سے جب میں اس کو شکایات کے ازالے کے لیے جب میں اس کو میں ابھی بھی چیک کرتا ہوں تو اس ویب سائٹ پر آتا ہے کہ دس پرابلم ہیز بین ریزالوڈ۔ سیکٹری پرائمری اینڈ ایلیمنٹری ایجوکیشن خیبر پختونخوا خالد خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 19 بوائز اسکول جبکہ 10 گرلز اسکولز کی تعمیر کا کام مکمل ہو چکا ہے، اور عنقریب 3 رہ جانے والے اسکولوں کی مرمت کا کام بھی شروع کر دیا جائے گا۔ تاہم مقامی عہدیداروں سے ملنے والی معلومات کے مطابق مرمت کے طلبگار اسکولوں کی تعداد 3 سے زیادہ ہے۔ عمر فاروق، اردو VOA، پشاور۔ رپورٹ آپ نے دیکھی۔ پاکستان میں تعلیم کے شعبے کو بہتر بنانے کے لیے جاری مہم الف اعلان نے گزشتہ روز اپنی رپورٹ میں پرائمری اسکولوں میں بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے حوالے سے صوبہ خیبر پختونخوا کو پہلی پوزیشن دی، جبکہ مڈل اسکولز کے ایسے ہی جائزے میں صوبہ دوسرے نمبر پر آیا۔ تو یہ خیبر پختونخوا کے لیے یقیناً ایک مثبت پیش رفت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ صوبے کے وزیر تعلیم عاطف خان نظام تعلیم کی بہتری کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمارا صوبہ سب سے زیادہ ٹیررزم سے متاثر تھا، اسکولوں میں بامبنگز ہوتی تھی، وہاں پہ دھماکے ہوتے تھے، بہت زیادہ فار فلنگ ایریا ہے، پہاڑ ہے، مشکل صوبہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پہلے پاکستان کے جو پرائمری اسکولز ہیں اس میں سے ٹاپ 10 ڈسٹرکٹس میں سے 9 ڈسٹرکٹ ہمارے ہیں۔ بہت خوشی کی بات ہے، فخر کی بات ہے، شکر کی بات ہے، اور مزید یہ ہے کہ مزید انشاءاللہ تعالیٰ کوالٹی پہ بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ بیسک چیزیں پوری ہو گئی ہیں، ابھی 2 سال سے ہم نے کوالٹی پہ کام کرنا شروع کیا ہے، ٹیچر ریکروٹمنٹ ٹھیک ہوئی ہے، ٹیچر ٹریننگ ٹھیک ہو رہی ہے۔ شکر ہے ابھی اللہ کا کہ امن بھی آ گیا ہے، تو وہ مسائل ابھی نہیں ہیں جو خراب تھے، وہ ہم نے واپس ٹھیک کر دیے ہیں، اور مزید ابھی امن آیا ہے، تو اس کی وجہ سے مزید اسکول ڈیمیج بھی نہیں ہو رہے ہیں۔ سر، لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ لڑکیوں کی تعلیم کا ہم نے 70% اسکول جتنے ہم بنا رہے ہیں ہم لڑکیوں کے لیے بنا رہے ہیں، 30% اسکول لڑکوں کے لیے بنا رہے ہیں، تاکہ جو ریشو کا فرق ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ ہم نے کچھ چیزیں ایسی کی ہیں جس میں سے بہتری کی طرف ہم نے اس کو لے کے گئے ہیں بکس کو،
اور کوئی ایسی چیز جو لوگ کہتے ہیں کہ جی فنڈامنٹلزم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، نہ فنڈامنٹلزم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، نہ لبرلزم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو اس میں غلطیاں ہوں، جو اس میں مسئلے مسائل ہوں، اور بچوں کو جو تعلیم دی جائے وہ ٹھیک ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا پاکستانی ہونے کے ناطے سے ان کو تعلیم دی جائے. صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر تعلیم عاطف خان کی بات آپ نے سنی. ہمیں امید ہے کہ وائس آف امریکہ کی رپورٹ دیکھنے کے بعد ان اساتذہ کی بھی جلد سنی جائے گی جو اپنے اسکولوں کو درپیش مسئلوں کے لیے بار بار مدد مانگ رہے ہیں حکومت خیبر پختونخوا سے. اور پاکستان میں سپریم کورٹ کے لیے بھی آج ایک مصروف دن تھا. عمران خان، جہانگیر ترین اور حدیبیہ ریفرنس کیس میں فیصلے سامنے آئے. یہ فیصلے ملک کی سیاست کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں، اس بارے میں ماہرین کے رائے اور تجزیے پڑھنے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اور 16 دسمبر کو بنگلہ دیش کے قیام کے بھی 46 سال مکمل ہو جائیں گے. وہاں پہ وہ لوگ آج کس حال میں رہ رہے ہیں جنہوں نے 71 کی جنگ میں مغربی پاکستان یا موجودہ پاکستان کا ساتھ دیا تھا. اس بارے میں ہمیں خصوصی رپورٹ آپ کے لیے لے کے آئیں گے پیر کے شو میں. اور دوسری جانب کیا مسلمان اور یہودی متحد ہو سکتے ہیں، اس کا جواب آپ دیکھ سکیں گے آج کے پروگرام میں آگے چل کر. اور سارا آج آپ کی ملاقات ہوگی ایک 70 سالہ افغان خاتون سے بھی جو خود کو فٹ رکھتی ہیں اور دوسروں کو بھی فٹ رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں. اور پچھلے کچھ گھنٹوں کے دوران دنیا کے مختلف حصوں میں کون سے اہم اور دلچسپ واقعات رونما ہوئے، آئیے دیکھتے ہیں آج کے ورلڈ ویو میں. آسٹریلیا میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز سے متعلق کیتھولک چرچ اور دوسرے متعلقہ اداروں کے خلاف 5 سال تک جاری رہنے والی تحقیقاتی رپورٹ پیش کر دی گئی ہے. رپورٹ میں سفارش کی گئی ہے کہ بچوں کے ساتھ زیادتی سے متعلق اعترافی بیانات کو خفیہ رکھنے کی رسم سے مستثنی قرار دیا جائے. رپورٹ میں پادریوں پر کوارا رہنے کی پابندی کے خاتمے کی سفارش بھی کی گئی ہے. یورپی یونین کے ممالک نے یوکرین کے تنازع میں روس کے کردار کے پیش نظر روس پر معاشی پابندیوں میں آئندہ سال جولائی تک توسیع کر دی ہے. روسی صدر نے پابندیوں پر براہ راست بیان نہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یوکرین میں قوم پرستوں نے تشدد کا آغاز کیا تو روس نواز فورسز جواب دینے کے لیے تیار ہیں. امریکی ریاست کیلیفورنیا میں لگنے والی آگ کی زد میں آ کر آگ بجھانے والے عملے کا ایک رکن ہلاک ہو گیا ہے. علاقے میں کئی روز سے لگی آگ بجھانے کی کوششیں اب بھی جاری ہیں. انڈونیشیا میں اورنگوٹن کی بحالی کے ایک سینٹر نے 8 اورنگوٹن بندروں کو جنگل میں آزاد کر دیا ہے. آزاد ہونے والے بندروں میں 7 نر اور 1 مادہ بندر شامل ہے. ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ کے مطابق اورنگوٹن ناپید ہونے کے خطرے سے دوچار ہیں. امریکی صدر کی جانب سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے بعد مسلم دنیا میں امریکہ، یہودیوں اور اسرائیل کے خلاف نعرے گونج رہے ہیں. لیکن امریکہ میں مسلمانوں اور یہودیوں کی کچھ بڑی تنظیمیں آپس میں متحد ہونے کی بات بھی کر رہی ہیں. امریکی دارالحکومت واشنگٹن اور اس کے ارد گرد آباد مسلمان اور یہودی رہنما اپنی کمیونٹیز کو درپیش مسائل کے حل پر غور کرنے کے لیے حال ہی میں جمع ہوئے. نیلوفر مغل بھی وہاں موجود تھی. آئیے چلتے ہیں ان کے ساتھ. السلام علیکم، شلوم علیکم، پیس بی وتھ یو. 100 سے زیادہ اماموں، یہودی مذہبی رہنماؤں اور دونوں کمیونٹیز کے لیڈرز کو امریکی دارالحکومت میں ایک جگہ اکٹھا کرنے والی یہ اپنی نوعیت کی چوتھی کانفرنس تھی. میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے یکجہتی کے اظہار کے لیے یہاں ہوں، جو کہ بہت ضروری ہے. موجودہ صورتحال میں ہر رنگ و نسل کی کمیونٹی کو جس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے، چاہے وہ مسلمان اکثریتی ملکوں پر سفری پابندیاں ہوں یا کچھ اور، ہمیں اس لمحے اکٹھا ہونا ہے اور ایک دوسرے کا دفاع کرنا ہے. اس سال کا موضوع تھا ہماری کمیونٹیز کی حفاظت، اتحاد کو پروان چڑھانا، نفرت کا مقابلہ اور پارٹنرشپس کو بڑھانا. رہنماؤں نے خاص طور سے صدر ٹرمپ کی جانب سے ایک برطانوی انتہائی دائیں بازو کی جماعت کی لیڈر کی مسلم مخالف ٹویٹس شیئر کرنے کے خلاف مسلمان کمیونٹی سے یکجہتی کا اظہار کیا. تعصب، نفرت اور نسل پرستی پر مبنی اس طرح کے واقعات یقیناً بہت تکلیف دہ ہیں. یہ بہت منفی تاثر ہے. یہ مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف دہ ہے اور اس سے مسلمان مخالف نفرتوں میں اضافہ ہوتا ہے. مسلمان اور یہودی لیڈرز کے مطابق اس کانفرنس جیسی ان کی مشترکہ کاوشوں کا مقصد یہ پیغام دینا ہے کہ دونوں کمیونٹیز ہر طرح کے امتیازی سلوک اور تعصب کے خلاف متحد ہیں. یہ ہمیشہ سے ضروری رہا ہے کہ اقلیتیں ایک ساتھ کھڑی ہوں. آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ کس طرح ہم اس صورتحال کا مثبت اور محبت کے ساتھ مل کر مقابلہ کریں. آج ہمارا یہاں پر اکٹھا ہونا خوش آئند ہے. اس اجلاس میں مذہبی کمیونٹی لیڈروں نے خود کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا کہ وہ 2017 کے امریکہ میں کیا کر سکتے ہیں.
जो एक साल पहले के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ हैं। अमेरिका में इस वक्त नफरत और खौफ जो ज़्यादातर हम देखते हैं, इसकी वजह आगाही की कमी है, खास तौर पर लोग जब एक दूसरे को नहीं जानते। अगरचे अमेरिका में एक अशरा कबल के मुकाबले में नफरत की बुनियाद पर जराइम में 20% कमी आ चुकी है, लेकिन FBI की सालाना आदद शुमार जाहिर करते हैं कि 2016 में नफरत के ज़िम्रे में आने वाले 6121 वाक़यात हुए। ज़्यादातर इजाफा मुसलमानों, हस्पानवी और हम जिन्स परस्तों के खिलाफ देखा गया। चंद हलकों की राय में हालिया इजाफे की वजह अमेरिका में बढ़ता हुआ मुनकसिम सियासी माहौल है। नीलोफर मुगल, उर्दू VOA, वाशिंगटन। इश्क से एहतजाज तक और फैज़ से जालिब तक, दिल्ली में हाल ही में होने वाले जश्न रिख्ता में उर्दू शायरी के बहुत से मुख्तलिफ मिजाज नजर आए। भारत और पाकिस्तान के अजीम शायरों के कलाम को जब जाने पहचाने आर्टिस्ट ने तरन्नुम के साथ पेश किया तो उर्दू ना समझने वाले भी इस जुबान की चाशनी के कायल हो गए। आइए देखते हैं दिल्ली से रितुल जोशी की रिपोर्ट। जश्न रेख्ता में लोगों की गर्मजोशी और उर्दू के लिए उनके खुलूस ने दिसंबर की इस सर्द सुबह को भी गुनगुना बना दिया। जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। शायरी दिल से निकलती है और दिल तक पहुंचती है, और शायरी जब मौसीकी के रंग में रंग जाए फिर तो इसका जादू सर ही चढ़कर बोलता है। रितुल जोशी, उर्दू VOA, दिल्ली। कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खोली रखनी चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए। Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। एक ऐसे मुआशरे में जहां बहुत सी बच्चियों के लिए स्कूल जाना भी मुमकिन ना हो, वहां एक औरत मोटरसाइकिल पर घूमे फिरे खवातीन के लिए जिम चलाए, नामुमकिन सा लगता है ना। काबुल की रिहायशी 70 साला परवीन सूफी जैसे हिम्मत हो तो ये सब कुछ मुमकिन हो जाता है। तो आइए मिलते हैं परवीन से उनके जिम में जो वो आज नहीं 10 साल से खवातीन के लिए चला रही हैं। काबुल के अक्सर रिहायशी परवीन को एक ऐसी खातून के तौर पर जानते हैं जिनका अंदाज बाकी खवातीन से जुदा है, और वो मोटरसाइकिल चलाने वाली वाहिद खातून हैं। उन्होंने खवातीन के लिए स्पोर्ट्स जिम की 10 साल पहले बुनियाद रखी। वो कई खानदानों की हौसला अफजाई करती आई हैं कि वो खवातीन को जिम जाने और जिस्मानी वर्जिश करने से न रोकें। सेहतमंदी बेहतरीन नेमत है सर, किसके बाद सेहत बहुत बड़ी नेमत है। आप वर्जिश से इस नेमत की हिफाजत करते हैं। जिस्मानी वर्जिश किसी उम्र और जिन्स तक महदूद नहीं। जवान, बूढ़े, मर्द और खवातीन को सेहतमंद रहने के लिए वर्जिश करनी चाहिए। हमेशा शुक्रगुजार बशे। अफगान मुआशरे में जहाँ रवायात को अब भी फौकियत दी जाती है, खवातीन का खेलों में हिस्सा लेना अब भी ममनू है। परवीन का कहना है कि वो कई सालों से इस मसले के हल के लिए लड़ रही हैं। अफगानिस्तान में तशद्दुद और जंग के माहौल ने परवीन के जिम में आने वाली खवातीन की तादाद 200 से कम करके 100 कर दी है। कई खवातीन चाहे वो शहर के किसी भी कोने से आए, धमाकों से खौफजदा हैं। खुदा न ख्वास्ता बम धमाके की सूरत में उन्हें जख्मी होने और मरने का डर है।
परवीन के जिम में आने वाली कई खवातीन खुश हैं कि इन्हें ये सहूलत हासिल है। हर इंसान, हर ख्वार, हर बरदर बैत तमाम इंसानों, मर्द और खवातीन को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। बहुत सी अफगान खवातीन जो 40 साल की हो जाती हैं, वो घर में रहने को फौकियत देती हैं और गैर सेहतमंद खुराक खाती हैं, जो उनकी सेहत को बेहद मुतासिर करता है। लेकिन जिम आने से हम खुद को सेहतमंद और चुस्त महसूस कर सकते हैं। अफगान खवातीन खुसूसी गुंजान इलाकों में रहने वाली खवातीन को अब भी कई पाबंदियों का सामना है, ताहम वहाँ कुछ बेहतरी आई है और अफगानिस्तान के बड़े शहरों में खवातीन के लिए जिम खुल चुके हैं। अब बात हो जाए कुछ हॉलीवुड की। ऑस्कर अवार्ड्स में गैर मुल्की जुबान की बेहतरीन फिल्म की दौड़ में पाकिस्तान और भारत की फिल्में जगह नहीं बना पाईं। इस कैटेगरी में 92 फिल्मों के दरमियान मुकाबला था, जो एक रिकॉर्ड है। अवार्ड्स की तकरीब 4 मार्च को मुनक्किद होगी। लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कुछ सितारों को इस हफ्ते कुछ अहम एजाज़ मिले। देखते हैं इस हफ्ते की हॉलीवुड हाइलाइट्स में। लेजेंडरी टीवी होस्ट ओपरा को मिल रहा है सीसल बी डिमेल अवार्ड, जो अमरीकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे अपनी छाप छोड़ने वालों को दिया जाता है। इस एजाज का ऐलान किया एक और लेजेंड मॉर्गन फ्रीमैन ने, जो खुद भी ये अवार्ड हासिल कर चुके हैं। ओपरा को ये अवार्ड दिया जाएगा 7 जनवरी की शाम 75वें सालाना गोल्डन ग्लोब्स की तकरीब में। ड्वेन द रॉक जॉनसन के नाम का सितारा अब हमेशा के लिए जगमगाएगा हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर। द रॉक ने इस मौके पर डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ साथ अपनी पहली बीवी डैनी गार्सिया का भी शुक्रिया अदा किया। द रॉक और उनकी गर्लफ्रेंड दूसरे बच्चे की आमद की तैयारी भी कर रहे हैं, तो इस हफ्ते उनकी खुशी हो गई डबल। फैंस उन्हें देख सकेंगे फिल्म जुमांजी वेलकम टू द जंगल में, जो 20 दिसंबर को रिलीज हो रही है। It's nice to be important, but it's more important to be nice. रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम में अब नाम शामिल हो रहा है मशहूर गाने इट्स माई लाइफ के सिंगर जॉन बॉन जोवी का। 34 साल के करियर में बॉन जोवी तकरीबन 13 करोड़ रिकॉर्ड्स फरोख्त कर चुके हैं। हॉलीवुड की बड़ी प्रोडक्शन कंपनी डिज्नी ने फिल्म स्टूडियो 21st सेंचुरी फॉक्स का डील लॉक कर दिया 52 अरब 4 करोड़ डॉलर में। जी हाँ, 52 अरब 4 करोड़, जिससे एवाटार, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर समेत कई और यादगार फिल्मों के हुकूक मिल गए डिज्नी को। ये कदम डिज्नी ने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जायंट्स नेटफ्लिक्स, अमेज़न और गूगल को टक्कर देने के लिए उठाया। 2019 में डिज्नी अपनी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस चला रहा है। शुचि जैन, उर्दू VOA। हॉलीवुड की हमने कुछ खबरें देखी और एक जो इस हफ्ते की खबर है वो ये है कि स्टार वॉर्स की नई फिल्म द लास्ट जेडाई सिनेमास पे आ रही है, तो आई एम गोइंग टू वॉच दैट। बिल्कुल, और इनफैक्ट 15 दिसंबर यानी आज के दिन रिलीज हुई है और कल रात से बहुत से लोग सिनेमास के बाहर लंबी कतारों में खड़े थे ताकि वो स्टार वॉर्स सीरीज की 8वीं पेशकश देख सकें। और ये तो रिलीज अभी हुई है, 9वीं पेशकश पे ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। स्टार वॉर्स के फैंस जो हैं वो डेफिनेटली इसको फॉलो कर रहे होंगे। और ऑस्कर की बात हुई तो पाकिस्तान की तरफ से 7 फिल्म इस दफ़ा ऑस्कर के लिए भेजी गई थी, लेकिन वो अपनी जगह नहीं बना पाई, जबकि इंडिया से फिल्म थी न्यूटन। सो ये दोनों फिल्में जो हैं, जो 9 फिल्में चूज की गई हैं फाइनल के लिए, उनमें जगह नहीं बना पाई। और अभी इन 9 फिल्मों को भी मजीद शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उनमें से 5 मुंतखब की जाएंगी, जिन्हें 4 मार्च को अनाउंस किया जाएगा दुनिया भर के सामने, और फिर पता लगेगा कि उनमें से कौन ऑस्कर की मुस्तहिक रही है। लेकिन लेबनान की फिल्म ने एक जगह बनाई है 9 फिल्मों में, तो देखना ये, अब मैं तो वो फिल्म जरूर देखूंगा। बिल्कुल, और बहुत सी ज़बरदस्त फिल्में आ रही हैं, हम आपको हॉलीवुड हाइलाइट्स में बताते रहेंगे। ये था हमारा आज का व्यू 360। आपसे हमारा राब्ता कायम रहेगा ओवर द वीकेंड भी। आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर और शामिल हो जाइए हमारे 20 लाख से ज़्यादा फेसबुक फॉलोअर्स में, जहां आप हमसे बात भी कर सकते हैं। तो साकिबुल इस्लाम और सारा ज़बान को आज के लिए इजाज़त दीजिए। अब आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।